مجھ میں باپ بننے کی صلاحیت نہ تھی، مگر میں نے سارا الزام اپنی بیوی پر ڈال دیا۔ اماں نے اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور اپنی بھانجی سے میری دوسری شادی کروا دی۔ میرے ہاں 3 اولاد پیدا ہو گئی۔ مجھے کسی پل چین نہ تھا، بیوی پر شک کرنے لگا۔ ایک دن بازار میں پہلی بیوی ملی تو بولی، سچ جاننا چاہتے ہو تو آج رات میرے گھر آنا۔ میں سب سے چھپ کر پہلی بیوی کے گھر گیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں بے تابی سے ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ میرے اندر ایسی آگ جل رہی تھی جس کا علاج کسی کے پاس نہ تھا۔ آس پاس جتنے افراد موجود تھے وہ سبھی مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر میں کسی کو کیا بتاتا۔ میری بیوی اندر ہسپتال میں تھی، وہ تیسری بار حاملہ تھی، اور آج اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے پر میں اسے ہسپتال لے کر آیا تھا، مگر میرے چہرے پر ایسی مردانہ طاری تھی جسے میری دنیا اجاڑنے والی ہو۔ تھوڑی دیر بعد نرس باہر نکلی، اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ اس نے مجھے ننھے سے کمبل میں لپٹا ہوا ایک وجود لا کر تھما دیا۔ مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوا ہے، آپ کی بیوی بالکل خیریت سے ہے۔ نرس کی بات سنتے ہی میرا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے میرا سارا لہو نچڑ گیا ہو۔ میں نے ایک ساکت نگاہ اپنی گود میں موجود اس بچے پر ڈالی۔ نرس مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید میرے تاثرات دیکھ کر وہ بھی ٹھٹک گئی تھی۔ کیا بات ہے، کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ہسپتال میں تو جن کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ تو مٹھائیاں بانٹتے نہیں تھکتے، مگر آپ کے چہرے کو تو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو کوئی خوشی ہی نہیں۔ نرس منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ جو کچھ میرے اندر تھا اگر میں اس نرس کو بتا دیتا تو شاید وہ بھی صدمے سے پاگل ہو جاتی۔ بچے کو دیکھ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میرے ساس دائیں جانب کھڑی تھی، انہوں نے بھی جلدی سے بچہ میری گود سے لے لیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے سرمد، تم ایسا کرو گھر چلے جاؤ۔ شاید ان کو میرے چہرے سے کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا اور بیوی کو ایک نظر بھی دیکھے بغیر واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس کا چہرہ دیکھنے کی ہمت تو میرے اندر تھی نہیں۔ پورے گھر پہ سناٹا تھا۔ میرے پہلے والے دونوں بچے میری بیوی نے اپنے میکے بھجوا دیے تھے، اس لیے مجھے ان کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ جو کچھ آج ہوا تھا اس کے بعد میں اندر سے بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ وہیں زمین پر بیٹھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور میرا دھیان آج سے 7 سال پہلے کے واقعات کی جانب بھٹک گیا جنہوں نے مجھے آج اس نہج پر پہنچا دیا تھا۔ ان دونوں میں نیا نیا کالج سے فارغ ہوا تھا، جوانی تھی اور کچھ باپ کے پیسے کا اثر کہ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتا۔ دوستوں نے مری جانے کا پروگرام بنایا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے بھی اماں سے ذکر کر دیا۔ پاگل ہے کیا، اگلے ہفتے تیری شادی ہے اور تو مری جا رہا ہے۔ اب اپنی بیوی کو لے کر ہی گھومنے پھرنے جانا، بھلا دوستوں کے ساتھ شادی سے 1 ہفتہ پہلے کون جاتا ہے؟ اماں نے مجھے ڈانٹا، لیکن میں نے منہ بنا دیا۔ مجھے اپنی زور زبردستی کی شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور ویسے بھی میں اپنی زندگی خود انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ اماں کے منع کرنے کے باوجود میں اپنے دوستوں کے ساتھ مری چلا گیا۔ مری کی خوبصورت فضاؤں میں دن رات گھومتے پھرتے ہم نے جی بھر کے انجوائے کیا۔ جیب میں پیسہ تھا اور صحت قابل رشک تھی کہ مجھے دنیا اپنے قدموں تلے نظر آتی تھی۔ مری آئے ہوئے ہمیں 3را روز تھا جب میرا دوست میرے گھر میں آئے۔ ارے یار، تو ادھر بیٹھا ہے، جلدی چل، پیچھے پہاڑوں میں ایک جنگل ہے جو اوپر کو جاتا ہے،
بڑا ہی خوبصورت جنگل ہے۔ ویسے تو ٹور گائیڈ نے اس طرف جانے کو منع کیا تھا، لیکن وہ ہم ہی کیا جو کسی کی بات مان جائیں۔ میرے دوست نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہکہ لگایا تو میں بھی خوشی سے اچھل پڑا۔ ایسے چھپے ہوئے راستے تلاش کرنے کا تو مجھے بھی شوق تھا۔ رات ہونے والی تھی، دوست مجھے آوازیں دے رہے تھے اور میں اپنے جوتے تلاش کر رہا تھا جنہیں آج واپس آنے کے بعد نہ جانے میں نے کہاں اتار دیا تھا۔ ارے آجا یار، دیر مت کر، میرے دوست نے آواز لگائی تو جھنجھلا کر میں نے ایک نسبتاً ہلکا سا جوتا پہن لیا جو میں اپنے گھر سے صرف اس لیے لائے آیا تھا تاکہ ہوٹل کے کمرے کے اندر پہن سکوں۔ میرے جوتے دیکھ کر میرے دوستوں کو تعجب تو ہوا، لیکن میں نے انہیں ٹال دیا۔ ارے میں مضبوط ہوں، ان جوتوں کے ساتھ بھی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا۔ ہم چاروں دوست کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہوٹل کے پچھلے سمت واقع ایک پہاڑی کے اوپر بل کھاتا ہوا جنگل تھا جو اوپر مزید گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر ادھر سے نگاہ بچا کر ہم لوگ اس جنگل میں داخل ہو گئے۔ میرے دوست ہنستے باتیں کرتے ہوئے آگے آگے چلتے جا رہے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میرا جوتا مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ جنگل کی زمین ناہموار تھی، کانٹے اور پتھر میرے پیروں کو زخمی کر رہے تھے، لیکن میرے دوستوں کو پتہ نہ چلے اس لیے میں چہرے پر مسکراہٹ سجائے تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جنگل آگے مزید گھنا تھا، میرے پیروں میں پسینے آنے لگے اور چپل میں پیر سلپ ہونے لگا۔ کیا بات ہے سرمد، تو بوڑھا ہو گیا کیا جو اتنا دھیرے دھیرے چل رہا ہے؟ میرے دوستوں نے پیچھے مڑ کر ایک زوردار نعرہ لگایا۔ مجھے شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ ارے بوڑھا ہوں میرے دشمن، ابھی دیکھنا میں تم لوگوں کو اپنی اصل طاقت دکھاتا ہوں، میں نے سینہ پھیلاتے ہوئے کہا اور جلدی سے 2 قدم چل کر ان سے آگے بڑھ گیا، یہ جانے بغیر کہ وہ لوگ تو صرف ہنسی مذاق میں مجھے بے وقوف بنا رہے تھے۔ یہاں پہاڑ کی چوٹی تھی جس کے دوسرے جانب گہری ڈھلان تھی۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ چپل پہلے ہی پسینے کی وجہ سے پھسلن کا شکار ہو رہی تھی۔ میرا پاؤں پھسلا اور میں ڈھلان سے نیچے گرتا چلا گیا۔ میرے دوست بھی گھبرا گئے، وہ تو صرف مجھے ڈرانا چاہتے تھے، مگر مجھے بری طرح سے درختوں سے ٹکراتا ہوا نیچے ڈھلان میں گرتا دیکھ کر ان کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ وہ بھی میرے پیچھے دوڑتے ہوئے نیچے آنے لگے، لیکن میری رفتار بہت زیادہ تھی۔ اونچے اونچے پتھر اور درخت مجھ سے ٹکراتے تو میرا انجر پنجر ہل جاتا۔ ڈھلان میں لڑکتے اچانک میں ایک زوردار طریقے سے ایک بڑے سے پتھر سے جا ٹکرایا۔ میرا پورا وجود اس بڑے پتھر سے جیسا ہی لگا، مجھے اپنا وجود میں عجیب سا احساس ہوا، یوں لگا جیسے کسی پہاڑ کے نیچے میرا وجود کچلا گیا ہے۔ سب سے زیادہ درد جسم کے نچلے حصے میں اٹھ رہا تھا۔ میرے لبوں سے چیخیں بلند ہوئی اور مجھے اپنے ہوش و حواس گم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ شاید رات کی تاریکی تھی یا میں بے ہوش ہو چکا تھا، کیونکہ دوسری بار جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر تھا۔ میرا جسم درد ٹوٹ رہا تھا۔ میرے آس پاس دوستوں کے شرمندہ سے چہرے نظر آ رہے تھے۔ میری ٹانگوں پر پلسٹر چڑھا ہوا تھا، مگر ایک اور بھی ناقابل بیان تکلیف تھی جو میں برداشت سے باہر تھی۔ ڈاکٹر آیا، اس کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ میرے گھر والوں کو اطلاع دی جا چکی تھی، مگر میں بے چین تھا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے شدید تکلیف ہو رہی ہے، مجھے کوئی انجیکشن لگا دے۔ میں نے ڈاکٹر کی منت کی، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تکلیف تو ہوگی، پورا جسم شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے، کئی نسلیں کچلی گئی ہیں، 1 ہفتے تک تم صحیح ہو جاؤ گے۔ میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، 1 ہفتے بعد تو میری شادی تھی، لیکن اسی پل میری نگاہ میرے والدین پر پڑی جو پریشان صورت لیے ہسپتال کے اندر داخل ہو رہے تھے۔
میری ماں نے مجھے چوبنا شروع کر دیا۔ ان میں سے کسی نے مجھے کچھ نہ کہا۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا پہلے ہی بہت نقصان ہو گیا ہے۔ میرے والدین نے میری شادی آگے کر دی۔ میرے سسرال والے نیک اور شریف لوگ تھے۔ انہوں نے بھی میرا خراب طبیعت دیکھ کر اصرار نہ کیا، بلکہ وہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ چند مہینے گزرے تو میں بمشکل اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا سیکھا۔ سہارا لے کر میں نے چلنا شروع کیا تو میں دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹنے لگا۔ یہ ایک بدترین حادثہ تھا جس نے میری زندگی ویران کر دی تھی، لیکن آخرکار میری ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو گئی اور میں چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا۔ گھر میں دوبارہ سے میری شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے اور میں زمین پر قدم رکھنے کی ٹھیک 1 ماہ بعد امی میری دلہن کو بیاہ کر لے آئی۔ شادی کے روز میں بھی بہت خوش تھا کیونکہ میری بیوی خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سنگھڑ اور سلیقہ شعار بھی بہت تھی۔ اس نے آتے ہی جس طرح گھر سنبھالا میں تو حیران ہی رہ گیا۔ میری لاوبالی فطرت تو حادثے کے بعد ہی بدل چکی تھی۔ میں اب دھیان سے ابا کے کاروبار کو سنبھال رہا تھا۔ گھر میں خوشیوں نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ میں گھر آتا تو میری بیوی مجھے کھانے اور چائے کا پوچھتی اور میری اتنی خدمت کرتی کہ میں سرشار ہو جاتا۔ زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی، یہ میرا خیال تھا، کیونکہ اچانک ایک رات کھانے کی ٹیبل پر میں نے امی سے پوچھ لیا، کیا بات ہے امی، آج آپ بہت چپ نظر آ رہی ہیں؟ میرے پوچھنے کی دیر تھی کہ امی نے ایک گہرا سانس لیا۔ تمہارے ساتھ آصفہ کے لڑکے کی شادی ہوئی تھی، آج اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، کچھ اندازہ بھی ہے تم دونوں کی شادی کو 1 سال گزر چکا ہے، لیکن تم دونوں نے ابھی تک ہمیں کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ ٹھیک ہے کہ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے اور گھومنا پھرنا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ بچے کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے، اس لیے اب تم دونوں کو اپنی فیملی بڑھانے پر توجہ دو۔ امی کی بات پر میں نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس کا رنگ شرم کے مارے سرخ پڑ رہا تھا۔ ہماری شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا، لیکن میری ماں غلط سمجھ رہی تھی۔ ہم دونوں نے اولاد پیدا نہ کرنے کے لیے کچھ نہیں سوچا تھا، یہ تو شاید اللہ کی مرضی تھی کہ ابھی تک ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اماں کی بات سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ واقعی 1 سال اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے۔ اب تو مجھے بھی انتظار رہنے لگا۔ میں ہر مہینے اپنی بیوی سے پوچھتا کیا کوئی امید لگی، لیکن وہ مایوسی سے نفی میں سر ہلا دیتی تو میرا دل بھی بجھ کر رہ جاتا۔ اس دن میں آفس گیا تو میرا دوست طلحہ سب کے لیے مٹھائی لے کر آیا تھا۔ میں بھی خوشی خوشی مٹھائی کھانے لگا، اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ مٹھائی کس چیز کی ہے تو وہ خوشی سے بولا، ارے یار تیرا دوست باپ بن گیا ہے، بیٹا ہوا ہے، میرا گھر یقین نہیں آتا، اللہ نے اتنی بڑی خوشی مجھے دے دی۔ وہ خوشی سے کہہ رہا تھا جبکہ مٹھائی کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ اس کی شادی تو مجھ سے بھی 6 مہینے بعد ہوئی تھی، لیکن آج وہ بھی باپ بننے کی نوید سن رہا تھا۔ میں اس دن مجھے دل کے ساتھ گھر واپس آیا۔ اس رات میں نے پہلی دفعہ اپنی بیوی سے ڈاکٹر کے پاس چلنے کی بات کی۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر تک تو میری جانب دیکھتی رہی اور پھر اچانک پھوٹ کر رونے لگی۔ سنیں، کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں بانجھ ہوں یا میں اولاد پیدا نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا تو میں گنگ سا رہ گیا۔ ایسی سوچ میرے اندر تو نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ڈاکٹر کو چیک کروا لینے میں کیا حرج ہے۔ وہ کچھ دیر تو سوچتی تھی، پھر بولی، میرے ایک رشتہ دار کی بہن ڈاکٹر ہے، بڑی قابل ہے، نمبر لے لیتی ہوں، ہم کل اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کی بات پر میں نے سر ہلا دیا۔ اگلے دن میں اور وہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ لکھ کر دیے جنہیں کروا کر فی الحال میں اور میری بیوی گھر آ گئے تھے۔ ٹیسٹوں کی رپورٹ کل آنی تھی۔ وہ چہرے سے بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ ہم گھر آئے تو اماں کا موڈ سب خراب تھا۔ آج کل ویسے بھی ان کا مزاج تھوڑا اکھڑا ہی رہتا تھا۔ انہوں نے میری بیوی کو صاف نظر انداز کر دیا اور مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا۔
آج وہ رقیہ آئی تھی، وہ بھی پوچھ رہی تھی کہ ابھی تک بہو کے گھر خوشخبری کیوں نہیں آئی۔ میں تو لوگوں کو جواب دے دے کر تھک چکی ہوں، مجھے معاف کر دے بیٹا، نہ جانے میں کیسی لڑکی کو بیاہ کر لے آئی ہوں۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو تیری زندگی برباد کرنے کی ذمہ دار تو میں ہوں۔ امی کی آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے۔ میں خود پریشان ہوا تھا، ان کی بات نے تو مجھے بھی اندر تک ہلا دیا تھا، لیکن مجھے اپنی بیوی پر ترس آیا، بھلا وہ بیچاری مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم قرار دی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی۔ میری بیوی کے چہرے پر اس دن بڑی خوشی تھی۔ ٹیسٹ کی رپورٹ لے کر وہ جلدی سے میرے پاس آئی۔ یہ دیکھیں، ساری رپورٹس میں لکھا ہے کہ میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو ہم جلد والدین بن جائیں گے۔ اس کی آواز میں خوشی تھی۔ رپورٹ پکڑ کر میرے بھی دل کو ایک اطمینان سا ہوتا چلا گیا۔ میں نے ایک دفعہ پھر بےتابی سے دن کاٹنے شروع کر دیے۔ میری بیوی ایک دن چھوڑ کر ایک دن اپنے اس ڈاکٹر کے پاس لازمی چکر لگا لیا کرتی تھی۔ مجھ سے زیادہ اولاد کے لیے تو شاید وہ خود بےتاب تھی۔ آفس میں بھی اب تمام لوگ مجھ سے پوچھنے لگے تھے کہ وقت گزرتے گزرتے تقریباً 2.5 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اس روز میں کام سے گھر آیا تو میری بیوی ایک پانی سے بھری بوتل کے اندر کچھ ڈال رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو سیما؟ میں نے پوچھا تو وہ یوں اچھلی جیسے پتہ نہیں کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ میں حیران ہوا۔ کچھ دیر تو وہ مجھے دیکھتی رہی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے یہ کیسی آزمائش ہے، جب ماں اور باپ دونوں صحت مند ہوں اور ہم میں سے کوئی کمی نہیں تو پھر ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ اس لیے میں آج تعویذ والے بابا سے تعویذ لے کر آئی ہوں۔ وہ تو کہہ کر روتی ہوئی اندر چلی گئی، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ بھلا یہ کس نے کہا تھا کہ ماں اور باپ دونوں ہی صحت مند تھے؟ میں نے آج تک اپنا چیک اپ بھی نہیں کروایا تھا۔ میں بے چینی سے چھت پر جا کر ٹہلنے لگا، ایک کے بعد ایک سگریٹ پھونکتے ہوئے۔ مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ ایک دفعہ مجھے اپنا بھی چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ بیوی نے تو 2.5 سالوں میں کئی ٹیسٹ اور رپورٹس کروا لی تھی، سب کے سب کلیئر تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اگلے دن خاموشی سے اپنی بیوی کے اس رشتہ دار کے پاس چلا گیا جس کی بہن کے پاس میری بیوی اپنے آپ کو دکھایا کرتی تھی۔ وہ اچھا اور شریف لڑکا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میری رپورٹ کے متعلق وہ گھر میں کچھ نہیں بتائے گا۔ وہ خود بھی ڈاکٹر تھا۔ اس نے میرا بغور معائنہ کیا اور ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی مایوسی مجھے اشارہ دے رہی تھی۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے مجھے فون کر کے بلا لیا۔ آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے سرمد بھائی، ڈاکٹر نے کہا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کچھ عرصے قبل مجھے کوئی حادثہ پیش آیا تھا۔ میرا دھیان اپنے مری والے حادثے کی طرف چلا گیا اور میں نے اسے سب بتا دیا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر سمجھنے والا تاثر پھیل گیا۔ اس حادثے کی وجہ سے آپ کے اندر بہت کچھ ڈیمیج ہو گیا تھا، آپ کے مردانہ خلیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اب آپ باپ بننے کے قابل نہیں رہے۔ ڈاکٹر کے بار میرے سر پر کسی پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی۔ میں جلدی سے اپنی رپورٹس اٹھائے واپس آ گیا، لیکن آنے سے پہلے میں نے اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ میری بیوی کو اس بارے میں کچھ نہ بتائے، بلکہ اب تو مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ اس رشتہ دار ڈاکٹر کے پاس کیوں چلا گیا تھا۔ دن گزرتے رہے اور 6 مہینے مزید گزر گئے۔ لوگوں نے سوال کر کر کے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ میری ماں دن رات میری بیوی کو اٹھتے بیٹھتے تانے دیا کرتی۔ میں اپنی نامردی والی بات سب سے یوں چھپائی تھی کہ کسی کو کانو کان اس کی خبر نہ ہوئی۔ میرے سامنے میری بیوی آنسو بہاتی رہتی اور میری ماں اسے بانجھ کہتی، لیکن میں کبھی یہ سچ نہ اگلتا کہ کمی تو دراصل مجھ میں ہے۔ 3 مہینے بعد میری ماں کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لوں۔ میں جانتا تھا میں دوسری شادی کی تو تیسری بھی شادی کروں تو میرے ہاں اولاد نہیں ہوگی،
لیکن گھر میں روز اس کی چیخ چیخ سے میں عاجز آ چکا تھا۔ میری بیوی بھی اب ہر وقت بجھی بجھی رہنے لگی تھی۔ تھک ہار کر میں نے اسے ایک روز طلاق دے دی۔ طلاق کا کاغذ ہاتھ میں تھامے وہ چند لمحے تک تو مجھے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ اماں ابا بلند آواز سے شکر ادا کر رہے تھے کیونکہ بانجھ عورت سے ان کی جان چھوٹی۔ میں دل ہی دل میں پشیمان تھا اور خود کو اپنے کام کاج میں مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک دن کام سے واپس آیا تو مجھے گھر میں غیر معمولی چہل پہل کا احساس ہوا۔ اماں کسی مہمان کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی اور وہ مہمان جو تھا اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہی کوئی اور نہیں، میری سابقہ بیوی کی بہن تھی۔ اس کے ساتھ ایک حسین و جمیل سی لڑکی بیٹھی تھی، مشکل 22 سال کی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اماں کیسے ان لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کر رہی ہیں، لیکن میں سلام کر کے خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو اماں میرے کمرے میں آئی تو وہ بہت خوش تھی۔ اماں نے مجھے بتایا کہ میری سابقہ بیوی کی بہن آج ہمارے گھر اس لیے آئی تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دینا چاہتی ہے، اور ایسا کرنے کے لیے اسے کسی اور نہیں بلکہ میری سابقہ بیوی نے کہا ہے۔ ابا کی دولت اور جائیداد اچھی خاصی تھی۔ ہم لوگ شہر کے پوش علاقے میں رہا کرتے تھے۔ اماں کو تو لگ رہا تھا یہ سب کچھ دولت اور جائیداد کے چکر میں ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت خوش تھی۔ انہوں نے بھلا کیا لینا دینا تھا، اس سب کے پیچھے کیا راز ہے؟ انہوں نے میری شادی کی تیاری شروع کر دی۔ جلد ہی وہ میری نئی بیوی رانی کو بیاہ کر لے آئی۔ اماں تو بہت خوش تھی، لیکن مجھے پتہ تھا کہ میری شادی کا انجام بھی کیا ہوگا۔ سب گھر والے اولاد کا انتظار کریں گے اور آخر کچھ عرصے بعد وہ اس بیوی سے بھی مایوس ہو جائیں گے۔ رانی کم عمر تھی اور حسین بھی، لیکن اسے میری خامی کا ابھی تک پتہ نہ تھا، اس لیے مجھ پر محبت لوٹایا کرتی تھی۔ شادی کو 3 مہینے گزرے۔ میں مجھے دل سے کام پر جاتا اور سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس آ جاتا، لیکن اس روز کچھ عجیب ہوا۔ میں واپس آیا تو دروازے پر اماں نے مٹھائی کا لڈو میرے منہ میں ٹھونس دیا۔ میں حیران رہ گئی، یہ کس خوشی میں؟ اماں حد سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ ارے اسی خوشی میں جس کا انتظار برسوں سے ہے۔ تو باپ بننے والا ہے، تیری بیوی امید سے ہے۔ آج اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں اسے ہسپتال لے گئی تو ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی۔ اماں کو یوں لگا جیسے میں خوشی سے اچھل پڑوں گا، لیکن میں تو وہیں بت بن کر کھڑا رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی خامی کا اچھے طریقے سے پتہ تھا، پھر میری بیوی حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ سامنے ہی رانی نظر آ رہی تھی، اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی، لیکن میرے وجود کو جیسے کسی نے آرے سے کاٹ دیا۔ اگر وہ حاملہ تھی تو اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اس کا کردار مشکوک تھا۔ مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی، لیکن میں کسی منہ سے اس سب کو بتاتا کہ میں تو نہ مرد تھا، یہ اولاد میری نہیں بلکہ کسی اور کی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری ماں نے رانی کو ہتھیلی کا چھالا بنا لیا۔ 9 مہینے میرے گھر میں میرے ہونے والی اولاد کی باتیں ہوتی رہی، اور میں جب اس کا ذکر سنتا مجھے یوں لگتا جیسے کسی نے مجھے کھولتے پانی میں ڈال دیا ہے۔ میں وہاں سے اٹھ جاتا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ رانی سے بات چیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ مجھے اس پر شدید طیش آتا تھا، لیکن میں اپنے منہ سے اپنی خامی کو کیسے بیان کرتا؟ آخر 9 مہینے گزرے اور رانی نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ اسے ہاتھوں میں لے کر میں سوچتا رہا کہ کسی اور کی اولاد کو مجھے اپنا نام دے کر پالنا پڑے گا۔ سب گھر والے بہت خوش تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں خاموش ہو گیا، لیکن صرف 4 مہینے گزرے تھے کہ رانی ایک دفعہ پھر حاملہ ہو گئی۔ اس دفعہ تو میرا جی چاہا کہ میں تھپڑوں سے اس کا منہ سرخ کر دوں اور اسے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دوں۔ میں اس سے ٹھیک سے بات بھی نہ کرتا، بچے کو بھی ٹھیک سے پیار نہ کرتا۔ سب گھر والے حیران تھے کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے۔ رانی بھی پریشان تھی، اور اسی پریشانی میں اس نے میری بیٹی کو جنم دے دیا۔ میں نے جیسے ہی حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا،
مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ رانی مجھے دھوکہ دے کر کسی اور مرد کے ساتھ تعلقات میں ہے، لیکن میں اگر اس کا راز کھولتا تو مجھے خود بھی شرمندہ ہونا پڑتا۔ اس لیے میں نے اپنے لب سی لیے تھے۔ وہ تیسری بار حاملہ تھی، مجھے خود سے شرم آنے لگی۔ وہ 9 مہینے میں نے کس طرح گزارے یہ بس میرا دل ہی جانتا تھا، اور آج 9 مہینے کے بعد میری بیوی نے ایک دفعہ پھر بیٹے کو جنم دیا۔ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مجھے پتا تھا کہ میری بیوی بد کردار ہے، لیکن میں پھر بھی کسی اور کے بچے کو پالنے پر مجبور تھا۔ شاید میں اس رات اپنی زندگی ہی ختم کر لیتا کہ اچانک میری جیب میں رکھا ہوا موبائل بجنے لگا۔ میں نے فون نکال کر نمبر دیکھا تو چونک گیا۔ وہ میری سابقہ بیوی کا نمبر تھا۔ طلاق کے بعد آج اس نے پہلی دفعہ مجھے فون کیا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے میں نے فون کال سے لگایا۔ وہ مجھے بچے کی مبارکباد دے رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ پر طنز کر رہی ہو۔ پھر میں چونکا۔ وہ مجھے اپنے گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں سرمد، تم کیوں پریشان ہو؟ تمہاری پریشانی کا حل صرف میرے پاس ہے، وہ کہہ رہی تھی، اور میں کسی روبوٹ کی طرح اٹھ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اس کے گھر میں موجود تھا۔ وہ اپنی ماں کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ میں دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اسے میری دی جانے والی طلاق کا کوئی غم تھا۔ کیا بات ہے، تم تو اولاد کے لیے ترستے تھے۔ آج تمہارے 3 بچے ہو گئے ہیں، تب بھی تمہارے منہ پر 12 کیوں بج رہی ہیں؟ اس کی چبھتی ہوئی آواز آئی۔ میں نے سر اپنا شرم سے جھکا لیا۔ میں جانتی ہوں سچ کیا ہے، اس نے کہا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا، لیکن اگلے ہی پل کمرے کے کھلے دروازے سے کوئی شخص اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میں بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا، مگر میں تو ساکت کھڑا تھا، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی ڈاکٹر تھا جس نے مجھے یہ بتایا کہ میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا، میری بیوی کا رشتہ دار۔ لیکن وہ ان کے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ میری بیوی اس سے بڑی بے تکلفی سے مل رہی تھی، یوں جیسے ان دونوں کے درمیان نہ جانے کیسا رشتہ ہو۔ یقیناً تم ہم دونوں کو ساتھ دیکھ کر حیران ہو رہے ہو، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو تمہیں پتہ ہی نہیں۔ میں شاید تمہیں یہ بات کبھی نہ بتاتی، لیکن اب مجھے تم پر ترس آتا ہے، میری بیوی کہہ رہی تھی، اور میں ساکت بیٹھا اس کی بات سن رہا تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ میں اپنے اس کزن سے محبت کرتی تھی جو اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہے، لیکن ماں باپ نے تمہارے اعلیٰ سٹیٹس اور دولت کو دیکھتے ہوئے میری تم سے شادی کروا دی تھی۔ شادی کے پہلے روز ہی میں نے عہد کر لیا تھا کہ اولاد پیدا نہیں کروں گی اور جلد ہی تم سے طلاق لے لوں گی۔ مجھے تمہاری صورت دیکھ کر شدید غصہ آتا تھا، کیونکہ تم ہی تو وہ شخص تھے جس کی وجہ سے میری محبت مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ تم لوگ اولاد کے لیے مچلنے لگے تو میں جان بوجھ کر تمہیں اپنے اسی رشتہ دار ڈاکٹر کے پاس لے آئی۔ وہ میری اور اپنی بھائی کی محبت سے واقف تھی، اس لیے اس نے وہی کیا جو میں نے اس سے کہا۔ میں مانے عمل ادویات استعمال کیا کرتی تھی، لیکن اس نے تمہیں نہیں بتایا، یہی کہا کہ اللہ کی طرف سے اولاد میں دیر ہے۔ مجھے پتہ تھا جلد یا بعدیر تم کسی مردانہ ڈاکٹر کے پاس ضرور جاؤ گے، اس لیے میں نے بہانے سے تمہیں اپنے کزن سے متعارف کروایا، اور جب تم مجھ سے ملنے تو اس نے جان بوجھ کر کہا کہ تم باپ نہیں بن سکتے، حالانکہ ایسا کچھ نہ تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری موجودہ بیوی سے جو تمہارے بچے ہیں وہ تمہارے نہیں، بلکہ یہ جھوٹ ہے، وہ بچے تمہارے ہی ہیں۔ تم سے طلاق لینے کے بعد مجھے تم پر ترس آیا۔ تم امیر تھے اور اچھے اخلاق والے بھی، اس لیے میں نے اپنی بہن سے کہہ کر اس کی بیٹی کا رشتہ تم سے کروا دیا۔ اب تمہاری شادی کو کئی برس گزر چکے ہیں، اور شاید تمہیں پتہ نہیں کہ میں اور میرا یہ کزن بھی آپس میں شادی کر چکے ہیں، لیکن بس ایک ہی کمی ہے، ہر طرح سے فٹ ہونے کے باوجود ہماری اولاد نہیں۔ شاید یہ سب اس لیے کیونکہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا تھا۔ میری بیوی کی آنکھیں آنسوں سے نم ہونے لگی، جبکہ میں تو یوں کھڑا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ دونوں مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر میں انہیں معاف کر دوں گا تو ان کی ہاں اولاد ہو جائے گی،
لیکن میں تو اپنے گزرے ہوئے برسوں کو یاد کر رہا تھا جن میں سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کتنا سب کچھ کیا تھا میں نے اپنی اس بیوی کے لیے، لیکن آخر اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اپنی آنکھیں میچ لی، مگر میں اس سب کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ نفرت اور انتقام کا یہ تسلسل اگر چلتا رہتا تو نہ جانے کہاں جا پہنچتا۔ اللہ نے مجھے ایک اچھی اور نیک بیوی دی تھی جو میری نفرت بھرے رویے کے باوجود مجھے چھوڑ کر نہ جاتی تھی۔ میرے 3 بچے تھے جو مجھے لگتا تھا کہ کبھی ہوں گے ہی نہیں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی اور اس ڈاکٹر کو معاف کر دیا۔ کھلے دل سے جب میں واپس آیا تو میرے اوپر سے منو بوجھ ہٹ چکا تھا۔ میں سیدھا اسپتال چلا آیا جہاں میری بیوی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ اب میں تمہارا اور اپنے بچوں کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھوں گا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی گر گئی تھی اور مجھے بھی یوں لگا جیسے زندگی آج حسین ترین ہو گئی ہو۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔